رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ کی 41 آیتیں بیان ہو چکی ہیں، 42ویں آیت سے آج گفتگو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا كَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اور حق سے باطل کو نہ ملاؤ، اور دیدہ و دانستہ حق نہ چھپاؤ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اور صبر اور نماز سے مدد چاہو، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے، مگر ان پر نہیں جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حق کو باطل سے نہ ملاؤ، حق بات کو جھوٹ بات سے نہ ملاؤ، اور جان بوجھ کر حق بات کو چھپاؤ مت۔ اب اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ رکوع کرنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ اس آیت میں نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کا بیان ہے، یعنی نماز بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، فرضیت کا بیان ہے، اور اس طرف بھی اشارہ ہے کہ نمازوں کو ان کے حقوق کی رعایت اور ارکان کی حفاظت کے ساتھ ادا کرو۔ نماز کے جو حقوق ہیں، اس کی جو ارکان ہیں، رکن ہیں، طہارت ہے، ستر عورت ہے، استقبال قبلہ ہے، جماعت ہے، یہ ساری چیزیں اس کے ارکان ہیں، رکن ہیں، ان کے ساتھ نماز کو ادا کرو، تب تمہیں نماز کا لطف ملے گا۔ اور اس سے یہ مسئلہ سمجھ میں آیا کہ جماعت کی اس میں ترغیب بھی ہے، جماعت کی ترغیب ہے، جماعت کی طرف رغبت دلائی گئی ہے، اور حدیث شریف میں بھی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اور فرمایا کہ کیا لوگوں کو تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اس میں اس آیت کا شان نزول ہے کہ یہ بات اللہ نے کیوں ارشاد فرمائی۔ تو اس کے بارے میں، اس آیت کے بارے میں شان نزول یہ ہے کہ علماء یہود سے ان کے مسلمان رشتہ داروں نے دین اسلام کی نسبت، دین اسلام کے بارے میں دریافت کیا، تو انہوں نے کہا کہ تم اس دین پر قائم رہو، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حق اور کلام سچا ہے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہودی علماء جو تھے، ان کے جو مسلمان رشتہ دار تھے، یہودی عالموں کے مسلمان رشتہ دار جو مسلمان ہو گئے تھے، تو ان مسلمان رشتہ داروں نے یہودی عالموں سے پوچھا کہ دین اسلام کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں، تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟
تو ان لوگوں نے کہا کہ تم محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے دین پر قائم رہو، تم اسی دین پر رہو، کیونکہ ان کا دین حق بھی ہے اور ان کا کلام سچا بھی ہے۔ لیکن خود ایمان نہیں لائے، خود ایمان نہیں لا رہے۔ جو رشتہ دار تھے وہ جو ایمان لائے ان کو کہتے تم اسی دین پر رہو۔ تو اس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو؟ یعنی لوگوں کو دین پر قائم رہنے کی بات کرتے ہو اور خود ایمان نہیں لاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، توریت پڑھتے ہو، زبور پڑھتے ہو، اس کے اندر لکھا ہوا ہے، حضور کی تعریف بھی لکھی ہے اور سچے دین کے بارے میں بھی لکھا ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے کہ تم دوسروں کو عقل کی بات بتاتے ہو لیکن خود اس پہ عمل نہیں کرتے؟ دوسرے کو کہتے ہو کہ دین محمدی پر قائم رہو لیکن تم خود ایمان نہیں لاتے۔ اس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم ان کو حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھولے ہوئے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تمہیں بھی عقل ہونی چاہیے کہ تم بھی ایمان لے آؤ۔ تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اور ایک قول یہ ہے اس آیت کے بارے میں، کہتے ہیں یہ آیت ان یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے مشرکین عرب کو حضور کے مبعوث ہونے کی خبر دی تھی اور حضور کے اتباع کرنے کی ہدایت کی تھی۔ پھر جب حضور مبعوث ہوئے تو یہ ہدایت کرنے والے حسد سے خود کافر ہو گئے، اس پر انہیں توبیخ کی گئی۔ دوسرا قول اس آیت کا یہ ہے کہ آیت کب نازل ہوئی، تو کہتے ہیں یہ آیت جو ہے ان یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے مشرکین عرب کے جو مشرک تھے، کافر تھے، ان لوگوں کو یہ خبر دی تھی کہ نبی آخر الزماں تشریف لائیں گے، ان کا دین حق ہوگا اور جب وہ آ جائیں گے تو ہم ان کا ساتھ دیں گے، ہم ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ ایسا کس نے کہا تھا؟ یہودیوں نے کہا تھا۔ کس کو کہا تھا؟ کافروں کو کہا تھا کہ اگر جب وہ تشریف لے آئیں گے تو ہم ان کا دین مانیں گے اور ان کے پیروکار ہو جائیں گے۔ لیکن جب حضور تشریف لے آئے تو حسد اور بغض کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے ان لوگوں نے حضور کی اتباع نہیں کی، حضور کی پیروی نہیں کی، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہیں عقل نہیں ہے، تم پہلے کیا کہتے تھے اور اب کیوں پھر گئے؟ پہلے کہتے تھے کہ حضور آئیں گے تو ہم حضور کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے، ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے، لیکن اب جب آ گئے ہیں تو تم خود ہی ایمان نہیں لا رہے ہو۔ تو فرمایا فلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ عقل ہونی چاہیے۔ اور پھر فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد چاہو، مدد کی ضرورت ہو تو صبر بھی کرو اور نماز پڑھ کر کے مدد مانگو تو اللہ اس کے اوپر انعام عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ نماز تو چونکہ ہر شخص کو بھاری لگتی ہے، جو بھی نماز کے بارے میں سوچتا ہے تو وہ سوچتا ہے کیسے نماز پڑھوں گا، اتنی ساری رکعتیں کیسے پڑھوں گا، لیکن اللہ نے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر نہیں جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں، جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں ان پر میری نماز بھاری نہیں ہے، جو اللہ والے ہیں ان پر نماز بھاری نہیں ہے، اللہ جنہیں توفیق دیتا ہے ان پہ نماز بھاری نہیں ہے۔ ورنہ بزرگان دین تو پوری رات عبادت کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا تو دوسرے سجدے میں صبح ہو جاتی تھی، 2 سجدے بھی نہیں ہو پاتے تھے، خدا کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی کہ مولا کوئی تو ایسی رات بنا کہ تیری بندی فاطمہ جی بھر کے 2 سجدے تو ادا کر لے۔ تو ایسے بھی بندے ہیں، تو الا علی الخاشعین، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کی طرف جھکنے والے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے اوپر نماز بھاری نہیں ہے۔ بہت سے بزرگان دین ایسے گزرے کہ جب ان پر بخار آ جاتا تو وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، بخار آ جائے تو نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو، کیوں؟ کہتے تھے کہ اللہ نے یاد فرمایا، اللہ نے یاد کیا ہے تبھی تو بخار دیا ہے، تبھی تو بیماری دی ہے، تو بیماری میں وہ شکر ادا کرتے تھے، نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو الا علی الخاشعین وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، کہ یہ نماز بھاری تو ہے لیکن نیک بندوں پر نہیں ہے، نیک بندوں پہ بھاری نہیں ہے۔
الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ کون نیک بندے؟ وہ نیک بندے جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے۔ وہ نیک بندے جنہیں یقین ہے کہ ان کو اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ ظاہر بات ہے، اسی کی طرف پھر کر کے ہمیں لوٹ کر کے جانا ہے، خدا کی بارگاہ میں پیشی ہوگی، خدا کی بارگاہ میں ہمیں حاضر کیا جائے گا۔ رابعہ بصری جو تھی، اللہ کی ایسی نیک بندی تھی جو دن بھر میں 1000 مرتبہ نماز پڑھتی، 1000 رکعت نماز دن بھر میں۔ اور ہم کتنی ہیں، 37 38 رکعت نماز بھی نہیں پڑھ پاتے۔ 1000 وہ یہ نمازیں چھوڑ کر کے، فرائض چھوڑ کر کے نوافل کی بات کر رہا ہوں۔ کسی نے پوچھا کہ اتنی کیوں پڑھتی ہو، ضروری تو نہیں ہے؟ تو کہنے لگیں کہ میں حضور کی امت میں ہوں، میدان محشر میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ میں کون ہوں تو میں فخر سے کہوں گا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوں اور میری نمازوں کا یہ ثواب دیا جائے گا۔ بس اسی لیے حضور کی امت پہ فخر کرنے کے لیے میں یہ نماز پڑھتی ہوں۔ تو جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پھر کر کے جانا ہے، تو وہ نماز ان کے اوپر بھاری نہیں ہے۔ تو فرمائے کہ جنہیں میری طرف جھکنا ہے، یعنی اس میں کیا ہے کہ اپنی حاجتوں میں صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ اور سبحان اللہ، کیا ہی پاکیزہ تعلیم ہے کہ صبر مصیبتوں کا اخلاقی مقابلہ ہے۔ انسان عدل و عزم، حق پرستی پر بغیر اس کے قائم نہیں رہ سکتا۔ صبر کے بغیر عدل پہ وہ قائم نہیں رہ سکتا۔ اگر کسی کو عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے، تو پہلے سے صبر سیکھنا ہوگا۔ صبر نہیں کرے گا تو جو بھی معاملہ آیا فوراً فیصلہ کر دیا تو الٹا سیدھا فیصلہ کر دے گا۔ صبر ہونا چاہیے تبھی۔ اور صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ شدت و مصیبت پر نفس کو روکنا، صبر 3 طریقے کا ہوتا ہے کہ شدت اور مصیبت پہ نفس کو روکنا۔ شدت تکلیف ہو، پریشانی ہو، پریشانی کے اندر اپنے نفس پہ قابو رکھنا، اپنے نفس کے اوپر قابو رکھنا، اسے صبر کہتے ہیں۔ دوسرا صبر یہ ہے کہ طاعت و عبادت کی مشقت میں مستقل رہنا۔ عبادت میں جو تکلیف ہوتی ہے، یعنی نیند نہیں مل پائے گی، دن بھر کا تھکا ہارا ہے، آرام نہیں مل پائے گا، عشاء کی نماز پڑھنے آ گیا، تو یہ جو تکلیف اسے جسمانی طور پر ہو رہی ہے، اس کے اوپر مستقل رہنا، بھلے ہی تکلیف ہو لیکن نماز تو پڑھنی ہے، تو اس کو بھی صبر کہتے ہیں۔ تیسرے نمبر کا صبر یہ کہ معصیت کی طرف مائل ہونے سے طبیعت کو باز رکھنا۔ اگر یہ نفس گناہوں کی طرف جاتا ہے تو اس کو گناہوں سے بچا لینا، روک لینا کہ نہیں، ادھر نہیں جانا، ورنہ قیامت کے دن منہ پہ تالا لگا دیا جائے گا اور یہی ہاتھ یہی پیر گواہی دیں گے خدا کی بارگاہ میں۔ تو رک گیا تو اسے بھی صبر کہتے ہیں، گناہوں سے رک گیا تو یہ بھی کیا ہے، صبر ہے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں صبر سے روزہ مراد ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کا مطلب صبر سے مفسرین نے کیا مراد لیا کہ صبر سے مراد یہاں پہ روزہ ہے، تو معنی کیا ہوگا، روزے اور نماز سے مدد طلب کرو۔ کیونکہ روزے میں بھی صبر کرنا، اور بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، صبح سے شام تک ایسے ہی بغیر کھائے پیے رہنا ہے۔ اور جن لوگوں کو کسی چیز کی عادت ہے، چائے کی عادت ہے، مسالے کی عادت ہے، تمباکو کھانے کی عادت ہے، تو وہ کیسے برداشت کریں گے؟ تو وہ بھی کیا ہے، صبر ہے۔ کیا ہے، روزے بھی ایک، روزہ بھی کیا ہے، صبر ہے، اور وہ بھی صبر کا ایک فرد ہے۔ اس آیت میں مصیبت کے وقت نماز کے ساتھ استعانت کی تعلیم فرمائی گئی ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ نماز جو ہے اس کو استعانت کے طور پر استعمال کرو، یعنی مدد کے لیے استعمال کرو۔ کب؟ مصیبت کے وقت، کیونکہ وہ عبادت بدنیہ و نفسانیہ کی جامع ہے۔ عبادت جو ہے، جو نماز ہے، یہ بدنی عبادت سے بھی جھکنا پایا جاتا ہے، اٹھنا پایا جاتا ہے، کھڑا ہونا پایا جاتا ہے، اور نفسانی عبادت بھی اس کے اندر، نفس کی عبادت بھی ہوتی ہے۔ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں
تو روح کیا ہوتی ہے؟ پاک ہوتی ہے، نفس بھی اس کے اندر شامل ہوتا ہے عبادت میں، تو دونوں عبادت کا مجموعہ ہے نماز، بدن کا بھی استعمال ہے اور ذہن کا بھی استعمال ہے، نفس کا بھی استعمال ہے، اس لیے اور اس میں قرب الہی حاصل ہوتا ہے، نماز میں خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو وہ مجھ سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، سجدے میں بندہ مجھ سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اہم امور کے پیش آنے پر مشغول نماز ہو جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اہم معاملہ پیش آتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ پتہ چلا کہ جب مصیبت آ جائے تو نماز کے لیے کھڑے ہو جانا، یہ نماز کی برکت سے اللہ مصیبت کو دور فرما دیتا ہے۔ لیکن ہمارے اندر کیا ہے کہ مصیبت آ جاتی ہے تو پوری رات کرسی پہ بیٹھے رہیں گے۔ آپ دیکھیے جس کے گھر میت ہو جائے پوری رات جمع غفیر کر کے کرسی پہ بیٹھے رہیں گے، گپے بازی کریں گے، لیکن فجر کی نماز اس گھر کا ایک آدمی بھی نہیں آتا نماز پڑھنے کے لیے۔ میت پڑھی ہے لیکن اس سے بھی کوئی درس نہیں، کوئی سبق نہیں، گھر کا کوئی آدمی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا۔ تو ایسی مصیبت کے وقت اور مصیبت لے آتے ہیں۔ تو مصیبت کے وقت ایک غم ہے، مصیبت ہے، یہ ایک قسم کا، اور جس کے یہاں کوئی نہ ہو اس سے پوچھو کہ کیا غم ہوتا ہے اس کا، جس کے یہاں ہو تو سوچا چلو ایک گیا دوسرا تو ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ مصیبت ہے۔ ایسی مصیبت کے وقت بندے کو چاہیے کہ نماز کی طرف آ جائے، مسجد کی طرف آ جائے، پریشانی آئے تو مسجد کی طرف آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مومنین صادقین کے سوا اوروں پر نماز گرا ہے۔ مومنین صادقین جو ہے، نیک مومن جو ہے، ان کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کے اوپر نماز بھاری ہے، ورنہ سب پر بھاری نہیں ہے، نیک بندوں پر بھاری نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اسی کی طرف پھرنا ہے، یعنی اللہ ہی کی طرف پھرنا ہے۔ تو اس میں بشارت ہے کہ آخرت میں مومنین کو دیدار الہی کی نعمت ملے گی، اللہ کے دیدار کی نعمت کسے ملے گی؟ مومنین کو ملے گی۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، وانہم الیہ راجعون، اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی مومنین کو دیدار عطا فرمائے گا۔ اب وہ دیدار کیسا ہوگا نہ کسی کے ذہن میں آیا نہ آ سکتا ہے۔ وہ کیسا دیدار ہوگا ہمارا ذہن سوچ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ جہت سے پاک ہے، اوپر نیچے دائیں بائیں پورب پچھم یہ سب سے کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے۔ تو دیدار کیسا ہوگا وہ ہم اس کا ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کیسے ہوگا، بس ہوگا۔ اس بات پہ ہمارا کیا یقین ہے اور ایمان ہے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، کہ اللہ کی طرف لوٹنا ہے اور اس ملاقات ہوگی، تو مطلب اللہ کا دیدار ہوگا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا سے انشاءاللہ پھر گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جو کچھ بھی بیان ہوا اسے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، علم کی لازوال دولت سے مالا مال فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔